अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है ये मोहम्मदी मस्जिद गुलबर्ग लाहौर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत अली की शहादत 21 रमज़ान को हुई थी, तो उसी हवाले से मोहम्मदी मस्जिद में तैयबा खानम बुखारी का ख़िताब था जिसे सुनने हम लोग गए हुए थे। ये ख़िताब 17 रमज़ान को था, क्योंकि वैसे उनका बिज़ी शेड्यूल होता है, उन्हें इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करना होता है, तो इस वजह से उन्होंने पहले ही ये ख़िताब कर लिया था। खानम तैयबा बुखारी को मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ लाइव, वो जब लाहौर आती हैं ख़िताब करने तो मैं ज़रूर सुनने चाहती हूँ। ताहिर मुझे स्पेशली लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है मुझे पसंद है उन्हें सुनना, तो मैं सुनने की वजह ये है कि वो जो नॉलेज देती हैं ना वो ऑथेंटिक होता है, किताबों का हवाला दे के बता रही होती हैं, और वो फाज़िले कुम हैं और उनके पास अवार्ड है जो कि एक सदी में सिर्फ एक ही इंसान को मिलता है, तो बहुत माशाल्लाह काबिल हैं वो। उनके ख़िताब में से 2 तरह के टॉपिक्स को मैंने यहाँ शेयर किया है। एक तो उन्होंने ये हदीस से साबित करके बताया था कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, जैसे कि खाना काबा को देखना इबादत है। और एक वाक़या हज़रत अली की शहादत का ऑथेंटिसिटी के साथ उन्होंने बयान किया था, वो मैंने यहाँ शेयर किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये क्लिप शेयर करने से तैयबा खानम बुखारी को कोई एतराज़ नहीं होगा। शुरू में मैंने हदीस एक किस्सा थोड़ी सी उसका क्लिप डाला है, उसके बाद दुआए तौसल है उसका क्लिप डाला है, उसके बाद 2 नोहे हैं, और उसके बाद जो है वो उनका ख़िताब शुरू हो जाता है तैयबा खानम बुखारी का। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जज़ाकल्लाह। क्या आप मुझे सुनाओ भी सही ना, बिस्मिल्लाह भी तो सुनाओ। अभी आपको कुरान पाक चाहिए? ये है मेरे पास। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाह। चलो पढ़ो। चलो ठीक है, अभी पढ़। يا ولدي ويشاء بأمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه حاجاتنا يا وزيرا عند الله حسنین نہیں باغے بدت کے وارث صرف حسنین نہیں باغے بدت کے وارث اس میں حق رکھا ہے زہرا نے تمہارا پاس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا شرف بیاں کجتی ہے سبھی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا وہ سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا
ہے تجھ کو معلوم سارا کیسا سوالی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑپ کے بولا یہ خدا منبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم من دخله كان آمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إن مثل علي في هذه الأمة كمثل كعبة المستورة النظر إليها العبادة والحج إليها فريضة صلوات. آپ کے چہروں کی زیارت میرے لیے اتنا بڑا پلیجر ہے کہ میں اس کی وجہ سے لاہور مجلس پڑھنے کے لیے آتی ہوں، ورنہ ممبر تو مولا کی سبھی جگہوں پر ہے. اور ابھی میں ریلکٹنٹ تھی لاہور کی مجلس کے لیے، کنفرم نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ روزہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت سخت روایات ہیں روزے کے بارے میں کہ رمضان میں سفر نہ کیا جائے. دنیا کی کوئی عبادت واجبات کی ادائیگی جیسی اہمیت خدا کی بارگاہ میں نہیں رکھتی، بلکہ لا عبادت کا ادا الفرائض فرمایا یہ گیا کہ کوئی عبادت ہے ہی نہیں فرائض جیسی عبادت کی طرح. تو یہ بڑی انسان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مستحب عمل کو واجب عمل پر ترجیح دے. اسی لیے میں ڈرتے ہوئے بسا اوقات ایسی روایت بیان نہیں کرتی، لیکن میری آڈینس ماشاءاللہ مجھے سننے ہی میرے ہی لسنرز آتے ہیں، اس لیے میں سیف ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں یہ بیان کرتے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ میرے لسنرز ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں معاشرے کے، وہ شہر کی کریم ہوتی ہے، وہ انتہائی سینسیبل پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ لوگ ہیں. میں آپ لوگوں کی زیارت سے، آپ کے چہروں کی زیارت سے بہت زیادہ مسرور ہوں. خداوند متعال آپ سب کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دکھائے اور آپ کی تمام حاجات کو، آپ کو بہترین صحت سے، بہترین زندگی سے، عزت و آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خالق کائنات رزق حلال کی فراوانیوں اور وسعتوں کے ساتھ، قابل رشک صحت کے ساتھ، اعزہ کی خوشیوں سے لبریز زندگی آپ کو عطا کرے. آپ خوش و خرم و شاد و آباد و سربلند و آبرومند ہمیشہ رہیں اور صف اعضائے حسینی کو وسعت عنایت فرمائے اور ذمہ دار افراد ممبر پر آئیں اور قوم کو تعلیمات اہل بیت سے آگاہ کریں. تو آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں جس میں آقا نے قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو خانہ خدا میں داخل ہو جائے اس کے لیے امنیت ہے، وہ اس کے لیے یہ گھر امن کا گھر ہے، اللہ کا گھر سلامتی کا گھر ہے، اور خانہ خدا ہر کسی کے لیے سلامتی کا گھر ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے. آپ سے بیان کروں کہ خانہ خدا کس طرح سے سلامتی کا گھر ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. کہا گیا کہ اگر خانہ خدا میں چور داخل ہو جائے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے سعودی بھی. اگر خانہ خدا میں کوئی شخص قتل کر کے سب کی نگاہوں کے سامنے بھاگ کے خانہ خدا میں داخل ہو جائے، اس کو وہاں پہ قتل نہیں کر سکتے. آپ کھانا پینا کوشش کریں دروازوں پر خانہ خدا کی، جو فقہی مسئلہ کہ آپ وہاں پہ گارڈز ٹھہرا دیں، لوگ کھڑے کر دیں کہ وہاں پہ کوئی کھانا پینا اندر نہ جا سکے، وہ مجبور ہو جائے بھوک سے اور وہ خود باہر نکلے. مسلمان کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ مسلمان کی عبادت گاہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اس حد تک امن کا گھر ہے کہ وہاں پر چور داخل ہو جائے، وہاں پر ڈاکو داخل ہو جائے، وہاں پہ داعش چلے جائیں، خدا نخواستہ وہاں پہ دہشت گرد، ان کو آپ اللہ کے گھر کے اندر، حتیٰ کہ انسان تو کیا، اگر کوئی پتا ہو، کوئی پھول ہو، کوئی بوٹا ہو، اس کو آپ پتے کو اس سے الگ، ٹہنی سے الگ نہیں کر سکتے. خانہ خدا میں ہر چیز کے لیے اتنا زیادہ امن قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو ہاتھ سے سختی سے چھو نہیں سکتے.
کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہے من دخلہ کان آمنا، جو بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن و سلامتی ہے۔ اب اللہ کے گھر کو یہ کہا گیا تو اسی پاک پیغمبر نے، ہم پہ تو قرآن براہ راست نازل نہیں ہوا، ہمارے آپ کے گھروں میں نازل ہوا، ہمارے موبائل پہ آیا، واٹس ایپ پہ آیا، ٹیکسٹ آیا، ای میل آئی، کیسے پتا چلا کہ یہ کلام الہی ہے؟ کس نے بتلایا کلام الہی؟ صادق مصدق کی زبان نے بتایا کہ یہ کلام الہی۔ خانہ خدا کلام الہی کا جتنا مقام ہے وہ کس وجہ سے؟ صادق مصدق کی زبان کی وجہ سے، جس کو دشمنوں نے پہلے صادق و امین کہا۔ 40 سال کی عمر تک جس نے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ عرب کے بدوؤں سے پڑھایا، اس کے بعد اعلان نبوت کیا، اس صادق مصدق نے یہ بتایا کہ یہ کلام الہی ہے، بشر کا کلام نہیں۔ تو ہم نے کہا یہ کلام الہی، اسی صادق مصدق کی اسی زبان میں، اسی معیار عصمت پر رہتے ہوئے جس نے یہ فرمایا کہ خدا کہتا من دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے سلامتی ہے، اسی صادق مصدق نے فرمایا بذر ان مثل علی فی هذه الامه مثل الكعبۃ المسطورہ النظر الیہا عبادہ والحج فیہا فریضہ۔ اے ابو ذر، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ جو خدا نے کعبے کو مقام دیا وہی علی کو مقام دیا۔ کعبۃ المسطورہ، وہ جو سیاہ حجاب میں چھپا ہوا کعبہ مستورہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہی فضیلت، وہی مقام علی کو حاصل ہے۔ اور فرما النظر الیہا عبادہ، خانہ کعبہ کے بارے میں ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ خانہ خدا کا حج بجا لائے، لیکن جس کے پاس حج کی استطاعت نہ ہو تو فرما النظر الیہا عبادہ، وہ غلاف کعبہ کی جانب دیکھے، یہی عبادت ہے۔ والحج فیہا والحج الیہا فریضہ، جیسے خانہ خدا کا حج واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر، اور جیسے خانہ خدا کی جانب نگاہ اٹھا کے ایک نگاہ محبت آمیز خانہ خدا پر ڈالنا عبادت ہے، ایسے علی کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات دعا کر رہے تھے، اتنی مولا کائنات کی مظلومیت کا یہ عالم ہے، خدا سے دعا کر رہے تھے خدایا اب علی زندہ نہیں رہنا چاہتا، اسے اس دنیا سے اٹھا لے۔ مولا کائنات اپنی زندگی کے اواخر میں بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے، جیسا کہ دشمن کے در یہ تنہا شخصیت ہے جس کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں پہنچی تو کیمیے کی آوازیں بلند ہو گئی، چہرے آنسوں سے بھیگ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ تو کہتے ہیں وہ ملعون جو کئی مہینوں سے کوفہ کی سرزمین میں خود کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے ایک عجیب کام کیا تھا، چونکہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی کو بھی کوئی قتل کر سکتا ہے، تو اس نے 2 مہینے تک تلوار کو دنیا کی زہریلی ترین زہر میں دبو کے رکھا تھا، وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور جب قتل کی پلاننگ کی گئی تو کہا یہ گیا تھا کہ علی حالت نماز میں ہو، چونکہ علی کی نماز ہر دوست دشمن نے دیکھی تھی، کیفیت نماز کو دیکھا تھا، سب سے بیسٹ ٹائم بنی ہاشم کے لیے حالت نماز ہے جب وہ کسی اور جانب متوجہ نہیں ہوتے، اور تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہو، کیونکہ اگر وہ تلوار کا بار کارگر نہ ہوا، اس کی ایک خراش بھی علی کے بدن پر لگ گئی تو اس میں اتنا زہر ہے کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ اور اس ملعون نے رات کے وقت کا، رات کے اندھیرے کا انتخاب کیا، پشت سے وار کرنے کا منصوبہ بنایا، حالت نماز مسجد، رات کا وقت، پشت سے وار، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، پھر بھی یہ لرز رہا تھا۔ جب اس نے ایڑیاں جوڑ کے تلوار کو رہا کیا تو فرق مبارک بے نیم ہوا، کتاب کی طرح کھل گیا، اور اسی لمحے مولا کائنات نے فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ علی دین خدا پر دنیا سے جا رہا ہے، دین نبی پر جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مولا نے اپنے سر کے اس
خلا میں مٹی ڈالنا شروع کی اور بیٹھ کے نماز پڑھی. اب عرض کر انا للہ و انا الیہ راجعون.